ہاتھ میں پریگننسی سٹک تھامے وہ باہر آئی تو اس کا حسین چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ آنکھوں کی چمک اور لبوں پر پھیلی مسکراہٹ اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی زہیب شاہ اندر داخل ہو اور وہ اسے لپٹتے ہوئے اسے دنیا کے سب سے حسین ترین احساس کے بارے میں بتا کر اس کا رد عمل دیکھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور چندہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی مالکن کو اس قدر خوش دیکھ کر چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے بی بی جی، کافی خوش نظر آ رہی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا تو وہ گلنار چہرے سے چندہ کو دیکھنے لگی۔ بات ہی ایسی ہے چندہ، میں ماں بننے والی ہوں۔ اور چندہ نے مسکراتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بس اب جلدی سے تمہارے صاحب آ جائیں، اس نے کہہ دیا اور چندہ کے چہرے کی رنگت بے اختیار ہی زرد ہو گئی۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت کو دانین نے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو چندہ خوفزدہ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ بی بی جی، آپ یہ خبر زہیب بابا کو مت سنائیے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس خبر سے خوش ہوں گے، اس نے کہہ دیا اور دانین کا مسکراتا ہوا چہرہ ماند پڑ گیا۔ اسے چندہ کی بات سن کر سخت حیرت ہوئی۔ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ آخر کون سا باپ اپنے بچے کی خبر سن کر خوش نہیں ہوگا چندہ؟ وہ ہمیشہ چندہ سے اچھے طریقے سے بات کرتی تھی۔ گھر کی ملازمہ ہونے کے باوجود اس نے آج تک اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس گھر کی ملازمہ ہے، اور چندہ بھی اس کے رویے سے مطمئن ہر وقت اس کی خدمتیں کرتی رہتی۔ آج اس نے جتنی عجیب باتیں کی تھیں، تانین نے اس کے منہ سے پہلے اس قدر عجیب باتیں نہیں سنی تھیں۔ اس کے تاثرات سے اسے یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کافی گھبرا رہی ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں بی بی جی، لیکن زہیب بابا کو میں جانتی ہوں، آپ انہیں یہ خبر مت سنائیے تو بہتر ہوگا۔ اور دانین کے چہرے پر غصے کے اثرات دکھائی دینے لگے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ چندہ اس کے بنے بنائے موڈ کو یوں پل میں تباہ کر دے گی۔ آج وہ اس قدر خوش تھی کہ وہ اس دن کو اپنے لیے خوش قسمت ترین دن سمجھ رہی تھی، جس دن کا وہ کافی وقت سے انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ اس کے دل میں عجیب سے خدشات پھیلا رہی تھی۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، کچھ زیادہ ہی زبان چلنے لگی ہے شاید تمہاری، اس نے ناگواری سے چندہ کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا اور سر جھکا کر واپس پلٹ گئی۔ چندہ کی بات سن کر ایک پل کے لیے اس کا اپنا دل دھڑک اٹھا تھا، لیکن اسے زہیب سے یہ امید نہیں تھی۔ ان دونوں نے محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ کو نبھایا اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کو اپنے لیے خوش نصیبی تصور کیا، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کتنی بڑی خوشی کے موقع پر زہیب خوش نہ ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکل آئی، لیکن اب اس کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ نہیں تھی۔ داخلی دروازے سے اس نے زہیب کو اندر آتے دیکھا تو استقبالیہ قدموں سے چلتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی۔ بیگ تھامتے ہوئے اس نے بس خاموشی سے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے یہ خبر کیسے سنانی چاہیے، جبکہ زہیب نے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے اس پر پھیلی ہوئی الجھن کو بھی بھانپ لیا۔ کیا بات ہے، آج کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ اس نے پوچھا اور دانین نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ایک پل میں ہی سارے خدشات ختم ہو گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ سامنے موجود شخص اس کی خوشی میں خوش نہ ہوتا؟ بیگ کو صوفے پر رکھتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر زہیب کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈال دیا۔ محبت بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کی رنگت ایک پل میں ہی سرخ ہو گئی۔ زہیب بس خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ کیا بات ہے دانین؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا اور دانین نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کر ڈالی۔ آپ کو میری خوشی دیکھ کر اندازہ نہیں ہو رہا، آج فائنلی مجھے وہ سب کچھ مل چکا ہے جس کی مجھے تمنا تھی۔ آپ بابا بننے والے ہیں زہیب، اس نے کہتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ پلکوں کو جھکا لیا، جبکہ زہیب نے بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کافی دیر کے بعد اس نے پلکیں اٹھا کر الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ وہ خوش نہیں تھا، جیسے ایک پل میں ہی اس کے چہرے کے چمکتے ہوئے دیے بجھ گئے ہوں۔ خاموشی سے اسے ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہ کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑک اٹھا تھا۔ آخر زہیب نے خوشی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ وہ جتنی بڑی خبر اسے سنا چکی تھی، اسے اس وقت شاید آسمان ہی سر پر اٹھا لینا چاہیے تھا۔ زہیب نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ کھینچ کر دے مارا۔ کوٹ بیڈ پر پھینکتے اس نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی
اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگا جو خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اگلے ہی پل اس کی زوردار چیخ برآمد ہوئی جب زہیب نے چنگھاڑتے ہوئے لہجے میں اس سے بات کی۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی، زہیب نے سخت لہجے میں بات کرنا تو دور، اسے کبھی تیکھی نظروں سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کبھی بھی اس پر بلا وجہ روب نہیں ڈالتا تھا اور نہ ہی اسے اپنے رویے سے دہشت زدہ کرتا، اور آج اس نے جس لہجے میں اس سے بات کی تھی اس کا وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ کس نے تم سے کہا کہ مجھے یہ بچہ چاہیے؟ وہ چنگاڑتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا زہیب؟ یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارے پیار کی نشانی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے قائل کرنا چاہا جب زہیب نے جھٹکتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ ہمارے پیار کی نشانی؟ یا کسی تیسرے کی نشانی میرے سر پر تھوپ رہی ہو؟ اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کا زہیب نہیں۔ آج وہ جس لہجے میں بات کر رہا تھا اور جس طرح کا زہر وہ اگل رہا تھا، آج سے پہلے زہیب کو اس نے کبھی بھی ایسی باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے زہیب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بار اس کا لہجہ ڈرا سہما اور تھکا ہارا تھا، جیسے اسے توقع نہیں تھی کہ سامنے موجود شخص اس پر اس طرح کا الزام لگا دے گا۔ اور زہیب نے آگے بڑھتے ہوئے بازو سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں اور تمہارے کردار کو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ سوچ کر خاموش تھا کہ تم خود اس چیز کا احساس کرو گی، لیکن تم نے مجھے کیا صلہ دیا؟ آج اس بچے کو میرے سر پر مسلط کرتے ہوئے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تم میری وفادار بیوی ہو اور مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، جبکہ وہ پانی بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی زبان زہر اگل کر اسے پل پل مار رہی تھی۔ خدا کے لیے خاموش ہو جائیے زہیب، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہی شاہ حویلی کے صاحبزادوں کی عزت ہے کہ وہ اپنی بیوی پر الزام تراشی کریں؟ اور اگلے ہی پل ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال کو سرخ کر گیا۔ وہ بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھتی وہیں بیٹھتی چلی گئی، جبکہ زہیب اسے قہر بھری نظروں سے گھورتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر کسی بت کی طرح ساکت وہیں بیٹھی رہی۔ زہیب نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، بے وجہ اور بے بنیاد۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ وہ نہ صرف کمرے سے بلکہ گاڑی نکال کر گھر سے بھی باہر چلا گیا، اور وہ وہیں بیٹھی کافی دیر روتی رہی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ زہیب ایک پل میں ہی بدل گیا؟ وہ شخص جو کبھی بھی نہ بدلنے کی قسم کھا چکا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب یونی کے دروازے میں وہ اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اظہار محبت کرنے لگا، اور وہ بے یقینی سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ تھی ہی ایسی مغرور حسینہ جو کسی کو بھی اپنی نظروں سے گھائل کر سکتی تھی، اور یہی حال زہیب کے دل کا بھی ہوا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے بے دھڑک پوچھ لیا، اور مقابل کے دل کی دھڑکنیں آسمان کو چھونے لگیں۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا دل اس کے کانوں میں دھڑک رہا ہے۔ مقابل اتنا بے باک کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بھی سب کے سامنے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ اس نے زہیب شاہ کو جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ زہیب شاہ جس کی پوری یونیورسٹی میں لڑکیاں دیوانی ہوئی پھرتی تھیں، جسے پانے کے لیے اس کے آگے پیچھے گھوم کر اسے اپنی اداؤں سے امپریس کیا کرتی تھیں، اور جب وہ کسی لڑکی کے سامنے جھکا تو وہ لڑکی ایک پل میں ہی پلٹ کر اس سے دور چلی گئی۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ وہ اسے محبت کرنے لگا تھا، آج سے نہیں کافی عرصے سے، اور آج اس نے اپنی محبت کے اظہار کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گاؤں سے آئی ہوئی لڑکی تھی، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے طور طریقے اور خاندان گاؤں میں ہی مقیم تھا، اور گاؤں کے مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں مرتی مر جاتی ہیں لیکن اپنے والدین کی عزت پر کمپرومائز نہیں کرتیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے یہی سوچا تھا، لیکن زہیب کی ہٹ دھرمی اور ہر روز اس کے قریب آ کر اسے اپنی محبت کا احساس دلانا، یہ چیزیں اسے اپنے فیصلے سے پیچھے قدم ہٹانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اپنے باپ کا سر جھکائے گی، کبھی بھی ان کا مان توڑے گی، لیکن اس روز نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے زہیب کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس نے جتنا خود کو سمجھایا وہ اتنا ہی اس کے قریب ہوتی چلی گئی، اور آہستہ آہستہ وہ اس کی سوچوں پر قابض ہو گیا، اس قدر سختی سے کہ پھر اس کی سوچوں سے دامن چھڑانا اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ زہیب کے پاس صرف حسن نہیں تھا، صرف شاندار پرسنالٹی نہیں تھی، بلکہ پیش بہا دولت بھی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ وہ شاہ حویلی کا اکلوتا وارث ہے۔ اس کی پوری یونی میں چرچے تھے، اور وہ ایسی لڑکی تھی جسے اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں خواہشوں کو مارنا پڑتا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے باپ نے کیسے سارے خاندان سے ٹکر لے کر اس کی تعلیم کی خواہش کو پورا کیا، اور اس کے لیے سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ حالات چاہے جیسے بھی آئے، لیکن عابد علی نے اپنی بیٹی کی خواہش کو مقدم رکھتے ہوئے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس روز زہیب کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ اگر وہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا تبھی وہ اس کی محبت کو تھامے گی، اور زہیب تو پہلے ہی اس پر پاگل تھا۔ میں تم سے ہر حال میں نکاح کروں گا، چاہے پھر مجھے ساری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑ جانا پڑے۔ اگلی بار وہ ہاسٹل سے گھر گئی تو اس نے سرسری سا ذکر اپنی ماں سے کیا، اور اس کی ماں نے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ خدا کے لیے کسی کے بارے میں سوچنے سے پہلے باپ کی عزت کا خیال کرنا۔ تمہارا باپ تمہارے چچا سے بات کر چکا ہے، اور اس کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ یوں واپسی تک آتے آتے اس نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ وہ زہیب کے ساتھ ہر حال میں نکاح کر لے گی، پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آخر زندگی میں ملنے والی آسائشوں پر اس کا بھی حق تھا۔ اب جب قسمت اس کے سامنے سارے در و دیوار کھول کر کھڑی تھی تو وہ کیوں پھیر لیتی؟ اس روز آخری پیپر تھا، جس روز زہیب کے خریدے گئے اپارٹمنٹ میں اس نے اور زہیب نے ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیا۔ زہیب اچھی طرح جانتا تھا کہ حویلی میں کوئی بھی اسے بہو کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ بڑے شاہ اس کی شاہ خاندان میں ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ باہر سے آئی ہوئی لڑکی انہیں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور خصوصی طور پر ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی۔ لیکن وہ دانین سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا، اور اس کی سچی محبت تھی، اور اسی لیے اس نے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ جبکہ دوسری طرف دانین نے بھی اپنے باپ اور بھائیوں کی عزت کو پسے پرست ڈال کر اس کے ساتھ حامی بھر لی۔ جس روز اس نے زہیب کے ساتھ نکاح کیا وہ بہت خوش تھی۔ اندرونی خوشی اسے میسر آ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آسائشیں اور ٹھاٹھ زہیب کی طبیعت کو دیکھ کر اس کے والدین اس کی پسند پر فخر کریں گے۔ آج نہیں تو کل وہ ہر حال میں مان جائیں گے۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پیسوں سے عزتیں نہیں خریدی جا سکتی۔ امتحان سے فری ہونے کے بعد ساری لڑکیاں ہاسٹل سے گھر چلی گئیں۔ گاؤں کی جتنی بھی لڑکیاں اس کے ساتھ پڑھتی تھیں سب اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں، جبکہ وہ گھر نہیں گئی۔ اور تب اس کے باپ کو تشویش نے آن گھیرا، اور اسی شام اس نے باپ کو کال کر کے بتا دیا کہ وہ زہیب کے ساتھ نکاح کر چکی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ اور بھائی کبھی بھی اس کے فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے۔ شاید وہ لوگ زہیب کے اثر و رسوخ سے واقف ہو جائیں۔ وہ اگر پولیس کو بھی اطلاع کر دیں تو وہ زہیب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سو انہیں خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اس کے دل میں موجود خدشات کو زہیب کی محبت نے مزید دھندلا کر دیا۔ اس نے اسے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب بھی وقت آئے گا وہ اسے اس کے والدین سے ضرور ملوائے گا، اور وہ بھی اس کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ ابھی نکاح کو صرف 2 ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا، اور ان 2 مہینوں میں زہیب نے اس کا حد سے زیادہ خیال رکھا۔ اگر اس کے والدین رضامند نہیں تھے تو زہیب کے والدین نے بھی اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان 2 مہینوں میں وہ اسے چھوڑ کر حویلی واپس نہیں گیا، بس یہی اس کے پاس رہتا۔ یونی ختم کرنے کے بعد اس نے وہیں شہر میں ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر لیا، اور اب اسی پر دن رات محنت کر رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیالات جنم لے رہے تھے جیسے اسے اس کے باپ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے سے بتایا تھا کہ اس کے باپ کو رشتہ داروں نے طنز کا نشانہ بنایا ہے، اور وہ مکمل طور پر بستر سے لگ گیا ہے۔ اس کا دل اپنے باپ کے لیے اداس رہتا، لیکن اسے یقین تھا کہ زہیب ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک کر لے گا، اور اس وقت اس کا سارا یقین کسی جھاگ کی مانند بیٹھ چکا تھا۔ وہی ہوا جو چندا نے اسے کہا تھا، اور بے اختیاری اس کے ذہن کا جھکاؤ چندا کی طرف چلا گیا۔ آخر چندا کیسے جانتی تھی کہ اس کے ساتھ سب کچھ ہوگا؟ اسے پہلے سے کیسے معلوم تھا کہ زہیب اس کے بچے کو تسلیم نہیں کرے گا؟ اس وقت اپنی بربادی کا سارا شک چندا کی جانب جا رہا تھا۔ اٹھتے ہوئے وہ جلدی سے کمرے سے باہر گئی اور کچن میں کام کرتی ہوئی چندا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ سچ سچ بتاؤ، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ زہیب میرے بچے کو تسلیم نہیں کریں گے؟ اور پہلی بار اسے اس قدر شدید غصے میں دیکھ کر چندا بھی اچھا خاصا بوکھلا گئی۔ کمرے سے آنے والی آوازوں کو اس نے سنا تھا، لیکن اس نے توجہ نہیں دی۔ یہ ان دونوں کے ذاتی معاملات تھے، لیکن اس نے کبھی ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی ہی نہیں کی۔ ملازموں کے معاملے میں اگر زہیب کبھی سخت رویہ اختیار کر بھی لیتا تو دانین کے معاملے میں وہ ایک نرم دل انسان ثابت ہوا، اور اب دانین کو اپنے سامنے اس قدر غصے میں دیکھ کر سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔
میں نہیں جانتی بی جی، لیکن میں نے زہیب بابا کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا، اس لیے میں آپ کو روکنا چاہ رہی تھی۔ اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سی باتیں؟ اور مجبوراً چندا کو اس کے سامنے زبان کھولنا پڑی۔ اس شام وہ کمرے میں چائے دینے کے لیے گئی جب دانین لان میں چہل قدمی کر رہی تھی، اور چائے دے کر وہ جیسے ہی باہر آئی، زہیب کی آواز نے اس کے قدموں کو روک دیا۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا اور ساری گفتگو کا مرکز دانین تھی۔ اس لڑکی سے محبت کرنا اور اسے اپنی بیوی بنانا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اب مجھے اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ بتاتی رہی، اور دانین پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں کبھی بھی اس لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اور نہ ہی اسے اپنی نسل بڑھانے کی اجازت دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ واپسی کے لیے پلٹتے ہوئے اس نے زہیب کے آخری جملوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ وہ دانین سے اتنی محبت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کسی سے اس کے بارے میں اتنی غلط بات کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے زہیب کی سوچ پر افسوس ہوا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ معاملہ کس حد تک بگڑا ہوا ہے، لہٰذا اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ تم سچ کہہ رہی ہو چندا، دیکھو اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو پلیز مجھے سچ سچ بتا دو۔ چندا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ وہ زہیب کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ زہیب اسے ہمیشہ سر آنکھوں پہ بٹھائے رکھتا، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں اتنی غلط بات کرتا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں بی جی، قسم لے لیں۔ وہ خود حیران و پریشان کھڑی تھی، اور دانین اس کی بات سن کر بری طرح رو پڑی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی مشکلوں سے حاصل کیا گیا ساتھ یوں پل بھر میں ختم ہو جائے گا۔ شادی کو ابھی صرف 2 ماہ ہی گزرے تھے، اور ان 2 مہینوں میں وہ اس کے بارے میں لوگوں سے یہ کہتا پھر رہا تھا۔ وہ چندا کی بات کبھی بھی نہ مانتی اگر اس وقت زہیب نے اسے بری طرح نہ دھتکارا ہوتا۔ وہ باہر آ کر بیٹھ گئی۔ زہیب کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ نہ ہی اس کے کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک پل میں گھر سے نکل کر کہاں غائب ہو گیا۔ جب ایک بار پھر چندا اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ بی جی، میں جانتی ہوں کہ زہیب بابا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے گھر والوں کو قائل کرنے کے لیے ہر ہیلا آزما ڈالا تھا۔ وہ ساری حویلی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ چندا پہلے اسی حویلی میں کام کرتی تھی۔ چندا کے ماں باپ بھی اسی حویلی میں کام کرتے تھے، لیکن نکاح کے بعد زہیب اسے یہاں لے آیا تاکہ وہ یہیں رہے۔ تو اب وہ مجھ سے اتنا بدگمان کیوں ہو گئے ہیں؟ چندا، محبت ایسے تو نہیں کی جاتی۔ محبت تو آخری دم تک نبھائی جاتی ہے نا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک بار پھر چندا کے سامنے رو پڑی۔ جب چندا نے اسے تسلی دیتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے اپنی مالکن حد سے زیادہ عزیز تھی۔ جب شادی کی بات چلی تو زہیب نے بطور گواہ بن کر اسے ایک بار حویلی لے جانا چاہا۔ وہ چاہتا تھا کہ چندا دانین کی حقیقت کو ان سب کے سامنے کھول کر رکھے، کیونکہ اس کے گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ وہ کوئی ماڈرن لڑکی ہے جو سید خاندان کی عزت کو اچھال دے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ چندا انہیں جا کر بتائے کہ وہ کس طرح باپردہ اور بلند کردار کی مالک ہے، لیکن نوبت وہاں تک پہنچی ہی نہ تھی کہ زہیب پہلے ہی بدگمان ہو گیا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ زہیب کی بدگمانی کی وجہ کیا ہے۔ کہیں سے تسلی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ رات اس نے زہیب کے انتظار میں کاٹ دی، لیکن زہیب نہیں آیا۔ شاید وہ اسے اچھا خاصا ناراض ہو چکا تھا۔ اگلی صبح وہ ناشتے کی میز پر اسے ملا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ زہیب رات میں ہی گھر آ چکا تھا، لیکن دوسرے کمرے میں ٹھہرا رہا۔ آخر اتنی بھی کیا ناراضگی کہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ زہیب، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ رات سے میں آپ کے انتظار میں ہوں اور آپ۔ اس نے ایک بار پھر بات کا آغاز کرنا چاہا، لیکن زہیب نے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ اگر تمہاری زبان چلی تو میں یہاں سے اٹھ کر ابھی چلا جاؤں گا۔ وہ اس کی بات بھی نہیں سننا چاہتا تھا، اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اور دانین خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ ایک بار پھر بری طرح رو پڑی۔ اگلے آنے والے 2 دن بھی اسی طرح گزر گئے۔ نہ ہی زہیب نے اسے اپنی شکل دکھائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی رابطہ رکھا۔ وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ، جسے وہ اپنی زندگی میں اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھ رہی تھی، اس کے لیے اتنا بدبخت ثابت ہوگا۔ بدقسمتی کی حد تھی کہ دنیا میں آتے ہی اس کا باپ اس کی جانب سے مکمل طور پر بدگمان ہو گیا۔ اسے یہ یقین بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ اس کا تھا یا کسی اور کا، اور نہ ہی وہ کسی موضوع پر کھل کر بات کر رہا تھا۔
یہ دوپہر کا وقت تھا جب وہ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور چندا نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ وہ ایک دم حواس باختہ ہو کر اٹھی۔ اسے لگا جیسے زہیب آ چکا ہے، لیکن سامنے چندا تھی۔ بی بی جی، نیچے آپ کی کوئی دوست آپ سے ملنے آئی ہے۔ اسے حیرت ہوئی، اس وقت کون آ سکتا تھا؟ دوپٹہ لیتے ہی وہ جیسے ہی نیچے آئی، فائزہ اس کی منتظر تھی۔ اسے یاد آیا کہ فائزہ نے پچھلے 3 دن سے مسلسل اسے میسیجز اور کالز کی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ دانین اس کے میسیجز کا جواب دے۔ فائزہ اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی، لیکن اس وقت وہ خود جس کیفیت میں تھی وہ کسی سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا مسلسل وہ فائزہ کے میسیجز کو اگنور کرتی رہی، یہاں تک کہ اس روز وہ اس سے ملنے کے لیے یہاں چلی آئی۔ مارکیٹ آئی تھی، سوچا تم سے مل کر جاؤں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر مصروف ہو جاؤ گی۔ فائزہ کے گلے لگتے ہی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی اور فائزہ جھانچتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگی، جیسے وہ کچھ کھوجنا چاہ رہی تھی۔ دانین کو عجیب تو لگا، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ زہیب کی وجہ سے پریشان ہو؟ اس نے ایک دم ہی کہہ دیا، اور دانین اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ آخر وہ کیسے جانتی تھی کہ وہ زہیب کی وجہ سے پریشان ہے؟ جب فائزہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تسلی رکھو، میں سب کچھ جانتی ہوں اور اسی لیے تم سے ملنا چاہتی تھی۔ دانین کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یعنی سب لوگوں کو علم تھا سوائے اس کے، صرف وہی نہیں جانتی تھی کہ زہیب اس سے بدگمان کیوں ہے؟ کیا مطلب؟ سب کچھ تم کیسے جانتی ہو؟ اس نے کہہ دیا اور فائزہ بے دلی سے مسکرا دی۔ میں زہیب جیسے مردوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ جب تمہیں اس سے محبت ہوئی تھی تب بھی تمہیں اسے اچھی طرح جانتی تھی، لیکن وہ تمہاری پسند تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں اب صرف اتنا سمجھا سکتی ہوں کہ تم نے ایسے ہی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی بحث و مباحثے میں پڑنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لو۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم حقیقت سے آگاہ بھی نہیں ہو۔ کیسی حقیقت؟ کون سا سچ؟ تم کیا کہہ رہی ہو فائزہ؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فائزہ اسے کس بارے میں قائل کرنا چاہتی ہے۔ جب فائزہ اٹھتے ہوئے بیگ سنبھالنے لگی، مجھے اس وقت جانا ہے۔ میں تمہیں چاہ کر بھی کچھ نہیں بتا سکتی، صرف اتنا کہوں گی کہ اس شخص کے سامنے خود کو خاموش کر دو، اس کے سامنے زیر ہو جاؤ۔ وہ اگر تمہیں بد کردار کہے تو اس پر بھی خاموشی اختیار کر لو۔ تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس گھر کے۔ اور وہ جلدی سے اٹھ کر فائزہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو مجھے حقیقت بتائے بنا یہاں سے نہیں جا سکتی فائزہ؟ اور فائزہ اسے دکھ پر ہی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے تمہاری حالت کا علم ہے، میں تمہارے بارے میں بہت غمگین رہوں گی، لیکن میری آج شام فلائٹ ہے، میں آج شام کینیڈا چلی جاؤں گی خالہ کے ہاں رہنے کے لیے، اور تم سے اتنا کہوں گی کہ معاملات کو یہیں محدود کر لو۔ کسی بھی گرہ کو سلجھانے کی بجائے اسے مزید الجھا دوگی، لہٰذا خاموشی بہترین حل ہے۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس روز فائزہ وہاں سے چلی گئی اور اس کے پیچھے ہی ان گنت سوالات چھوڑ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فائزہ کو اس سب کے بارے میں کیسے علم ہے۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹتا جا رہا تھا، جبکہ دوسری جانب زہیب کا اسے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ شام تک وہ زہیب کے نمبر پر ٹرائی کرتی رہی، حالانکہ فائزہ نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ معاملات کو سلجھانے کی کوشش میں مزید الجھا دے گی، لیکن وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی جسے صرف اس کی ذات سے چھپایا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کون سی اتنی بڑی خطا کر دی جس کی کوئی معافی نہیں، اور اس کی محنت رنگ لائی۔ اور اس شام زہیب کی جانب سے اسے پیغام موصول ہو گیا، میں آفس میں رکوں گا، کل صبح میں حویلی چلا جاؤں گا، مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا دانین۔ اور دانین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا غلط سلوک کیوں کر رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ حاملہ ہے، اور اس کنڈیشن میں اسے اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ بچہ نہیں چاہتا تو وہ اسے کھلے لفظوں میں بتا دیتا، لیکن اتنی بدگمانی اور پھر اس سے یوں رخ پھیر لینا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ خدا کے لیے صرف ایک بار مجھ سے ملنے، آخری بار آپ سے مل کر بات کرنا چاہتی ہوں، اور پھر میں آپ کے گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے۔ زہیب کو معلوم نہیں تھا کہ وہ گھر چھوڑنے کی بات کرے گی۔ جو بھی تھا وہ شاہ خاندان کے بیٹے کی بیوی تھی۔ ایک پل اسے خاص ناگوار لگا اس کا یہ مطالبہ، لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا۔ شاید اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وہ اتنی شرمسار تھی کہ اس کا گھر چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک بار اسے مل کے سارے معاملے کو اس کے سامنے کلیئر کر دینا چاہتا تھا
تاکہ زہیب کی محبت پر بات نہ آئے۔ جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اس نے گاڑی کا رخ گھر کی جانب موڑ دیا۔ وہ جیسی بھی تھی اس کی عزت تھی، اور اسے ہرگز منظور نہیں تھا کہ اس کی عزت ہونے کے باوجود وہ سڑکوں پر خوار ہوتی پھرتی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ساری کشتیاں جلا کر آئی ہے، اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور اس صورتحال میں کسی غیر کی باہوں میں جانے سے بہتر تھا کہ وہ اس کے گھر میں رہتی۔ وہ واپس آیا تو گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ سیدھا کمرے میں آ گیا اور وہ بیڈ پر ہی اس کی منتظر تھی۔ اس کی خاموشی سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واپس ضرور آ کر اس کی بات سنے گا، ورنہ وہ منہ پر ہی انکار کر دیتا۔ زہیب کی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ 2 ہی دنوں میں وہ اچھا خاصا مرجھا چکی تھی۔ سکن کلر کی شرٹ میں اس کا زرد پڑتا وجود اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن اس کی اصلیت جاننے کے بعد اس کے دل میں اس کے لیے ذرا برابر رحم نہیں آیا۔ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے زہیب کے قریب چلی آئی۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی زہیب، لیکن مجھے یوں خوار مت کریں۔ میرا دل جلا کر آپ مجھے کسی چیز کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ روتے ہوئے وہ اسے التجا کر رہی تھی، جبکہ اس کے بہتے ہوئے آنسو اسے اداکاری لگ رہے تھے۔ زہیب کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے اس حد تک چلی جائے گی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتی، وہ اس کے سامنے بھولا پن ظاہر کر رہی تھی، جیسے اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور زہیب نے اسے باہوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکی ہوتے ہوئے اپنے شوہر کے سامنے ناٹک کرتی ہو؟ تمہیں اتنا ہی شوق ہے یہاں سے جانے کا، کسی غیر کی باہوں میں جھومنے کا، تو پھر میں تمہیں ابھی اور اسی وقت… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، جب اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر رکھ دیا اور پھر جھکتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اگر میں ناٹک کرتی تو کبھی آپ کے قدموں میں نہ بیٹھتی۔ اگر میرے پاس کوئی اور کندھا ہوتا تو میں آپ سے التجا نہ کرتی۔ اگر مجھے کسی اور کا سہارا ہوتا تو مجھے زہیب شاہ کے سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ میری ساری زندگی کا سرمایہ آپ ہیں، میرے پاس آپ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور زہیب نے اسے منہ سے دبوچتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے چند تصویریں نکال کر اس کے سامنے پھینک دیں، اور وہ حیرانگی سے ان تصویروں کو دیکھتی رہی۔ اگر تمہارے پاس کوئی اور کندھا نہیں ہے، کوئی اور سہارا نہیں ہے، تو یہ کون ہے جس کی باہوں میں الجھ کر تم خود کو بول رہی ہو، جس کے ہاتھوں سے انگوٹھی پہن کر تم مجھ سے محبت کے دلاسوں میں گھیر رہی ہو؟ شفافیت کی حد ہوتی ہے، اور تم نے ہر حد کو پار کر دیا ہے دانین۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، میں سب کچھ بھول جاتا اگر یہ سب کچھ میرے نکاح میں آنے سے پہلے کا ہوتا۔ یہ ڈریس دیکھ رہی ہو، یہ میں نے تمہیں نکاح کے بعد تحفے کے طور پر دیا تھا، اور تم اسے پہن کر کسی اور کے وقت کو رنگین کر رہی ہو۔ وہ کتنی ہی دیر حیرت سے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ ان تصویروں کو دیکھتی رہی، اور پھر نظر اٹھا کر زہیب کی جانب دیکھا۔ آپ کو یہ تصویریں کہاں سے ملیں؟ اور وہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا، یعنی اسے ابھی بھی کسی قسم کی شرمندگی نہیں تھی۔ آپ نے تصویریں دیکھ لیں، لیکن اس کی حقیقت کے متعلق کچھ نہیں جانا، بس الزام تراشی پر اتر آئے۔ یہ تصویر اور اس تصویر میں بیٹھا ہوا شخص میرا محرم ہے، میرا اپنا بھائی جنید۔ اور زہیب کی آنکھوں میں طنز اتر آیا۔ جس نے مجھے تمہاری تصویریں دے کر تمہارا آئینہ دکھایا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ تم سب سے پہلے پینترا بدل کر یہی کہو گی کہ تصویر میں موجود شخص تمہارا بھائی ہے۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو میں ابھی اسے کال کر کے بلاتی ہوں، آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ یہ میرا بھائی ہے جنید، جو میرے نکاح کے بعد کراچی سے واپس آیا۔ ہاں، میری یہ غلطی تھی کہ میں نے اس سے ملاقات کی اور آپ کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا، لیکن یہ تصویریں آپ کے پاس کیسے آئیں؟ وہ ابھی بھی حیرانگی بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ سچ جان کر ہی تمہیں اس کے متعلق بتاؤں گا۔ ہم کل ہی تمہارے والدین کے پاس جا رہے ہیں۔ اور وہ خاموشی سے زہیب کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے کی ناگواری کے تاثرات تھے، لیکن وہ اس پر یقین نہیں کر پایا تھا۔ کل کا دن اس کے لیے کون سی قیامت لے کر آنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنی جانب سے اسے یقین دلانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ شخص مکمل طور پر بدگمان ہو چکا تھا، اور ایک بدگمان شخص تب تک یقین نہیں کرتا جب تک کہ حقیقت اس کے سامنے نہ کھل جائے۔ اگلا دن کیسا ہوگا وہ اس کے متعلق نہیں جانتی تھی، لیکن وہ یہ جان چکی تھی کہ زہیب کے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کس نے بویا، لیکن حقیقت یہی تھی۔ جبکہ فی الحال اس کا نام سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے تھے۔ اگر وہ اس کا سچ میں بھائی نکل آیا تو… نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ساری تحقیق کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ اس شام کی بات ہے جس شام وہ آفس سے نکلا اور نکلتے ہی سیدھا اس کے لیے شاپنگ کرنے چلا گیا۔
دانین کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جس روز اس نے دائم سے نکاح کیا تھا اس روز اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا، اتنا خوش کہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ لیکن 2 ماہ بعد ہی ان کی زندگی میں وہ طوفان آیا جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز اسے انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ اسے ایک مطلوبہ پتے پر آنے کے لیے کہا گیا اور یہ بات دانین سے چھپانے کے لیے بھی کہا گیا۔ اس نے آج تک دانین سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، نہ ہی اس پر شک کرتا تھا، لیکن مقابل نے اس سے التجا کر ڈالی کہ جب تک وہ اس کی بات نہ سنے تب تک دانین کو کسی بھی معاملے کے متعلق کچھ مت بتائے۔ اور اس رات اس نے اس فلیٹ میں سے اسے ملاقات کی اور اس کی جانب سے جو کچھ اسے بتایا گیا اسے سن کر وہ ساکت بیٹھا رہا۔ اس نے دانین سے محبت کی تھی اور اس پر بھروسہ کیا تھا۔ مقابل نے اسے دانین کے متعلق ہر حقیقت سے آگاہ کرنے کے ساتھ اسے ثبوت بھی فراہم کیے تھے، اور یہی ثبوت جلتی پر تیل کا کام کر گئے، ان کی ہستی بستی زندگی میں آگ لگا دی۔ اس سے اگلے ہی دن دانین نے اسے ماں بننے کی خوشخبری دی اور وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ حالانکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچے گا تب تک وہ کسی بھی بات کا ذکر دانین سے نہیں کرے گا، لیکن اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے سب کچھ دانین کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اگلی صبح گاڑی اس کے گاؤں کی جانب رواں دواں تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وہاں جہاں وہ اپنی سوچوں میں گم تھی وہیں زہیب نے بھی اسے مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ دونوں اپنے ذہن میں اپنی اپنی الجھنوں سے لڑ رہے تھے اور بالآخر گاڑی اس کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ ایک پل میں ہی بچپن کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس گھر میں اس نے کتنے حسین دن گزارے تھے اسے اچھی طرح یاد تھا، اور ان حسین دنوں کے عوض اس نے زہیب کو تھام لیا اور ان سب رشتوں کو فراموش کر گئی۔ گھر کے دروازے پر دستک دے کر وہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے اور کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ شائستہ بیگم کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جبکہ وہ بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ واپس پلٹ گئی اور وہ جلدی سے ان کے پیچھے لپکی۔ امی، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ آپ آئی ہو جب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ واپس پلٹ جاؤ دانین، تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہے، اس زندگی میں واپس مت آؤ جو زندگی تمہاری خوشیوں کو نگل جائے۔ یہ وہی الفاظ تھے جو اس کی ماں کے سامنے دہرا کر زہیب کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ امی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ مجھے ہر غلطی کی سزا مل چکی ہے، میں نے سب کچھ اسی جہاں میں پا لیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ بدگمانیوں کے دکھ کتنے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور زہیب بس خاموشی سے دروازے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس روز ان لوگوں نے اس سے ملاقات کی، لیکن شاید معروب ہو کر اسے دل سے معاف کر کے نہیں، اور اس بات کا اندازہ زہیب کو بھی ہو چکا تھا۔ امی، جنید کہاں ہے؟ مجھے جنید سے بات کرنی ہے، اس سے ملنا ہے، اسے بلا دیجیے۔ اور شائستہ بیگم نے جنید کو کال کر دی۔ زہیب کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اسے اس وقت بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر میں موجود لڑکا اس کا بھائی ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہی شخص اندر داخل ہوا اور وہ اسے دیکھتے ہی سن کھڑا رہ گیا۔ سامنے موجود شخص وہی لڑکا تھا جو تصویر میں دکھایا گیا تھا۔ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے بغیر کسی ناراضگی کے دانین کو گلے لگا لیا، اور دانین اس کے گلے لگتے ہی بری طرح رو پڑی۔ اس کے اندر اپنوں سے ملاقات کرنے کا غبار نہیں تھا، اس کے اندر اس شخص کی بدگمانی کا غبار تھا جسے اس نے اپنا سب سے قریبی رشتہ مانا تھا۔ کیا ہوا دانی، کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہہ دیا اور دانین اسے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ اس نے پلٹتے ہوئے زہیب کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا، اور پہلی بار زہیب کے سینے میں جیسے کسی نے گھونسا دے مارا۔ اس نے اس لڑکی کو درد دیا جس لڑکی سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ آج وہ اس کے سامنے حقیقت کھولے کھڑی تھی۔ سامنے موجود شخص اس کا بھائی تھا جو اس کے دوست سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کراچی سے آنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دانی نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا ہے، اور اس نے نہ صرف دانین سے ملاقات کی بلکہ اسے مکمل یقین دلایا کہ اگر وہ اس کا ساتھ دے تو وہ بھی ماں باپ کو راضی کرنے میں اس کا ساتھ دے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ آج تک اس کے والدین کے ذہن سے بہن کے لیے بدگمانی کو نکال رہا تھا، ورنہ شاید اس کا باپ اسے گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیتا۔ میں نہیں جانتا، لیکن اس رات مجھے ایک لڑکی نے کال کی۔ اس نے نہ صرف مجھے اپنے فلیٹ پر بلا کر تمہاری تصویریں دکھائیں بلکہ تمہارے کچھ جسمانی اعضاء کے متعلق بتایا جس کے متعلق صرف میں جانتا ہوں، اور وہیں سے میرے ذہن میں شک کا وہ بیج بو دیا جس نے ہماری زندگی میں آگ لگا دی۔ کون تھی وہ لڑکی اور کیا نام تھا اس کا؟
دانین نے پوچھا اور زہیب نے موبائل نکالتے ہوئے نمبر اس کے سامنے کر دیا۔ یہ اس لڑکی کا نمبر ہے۔ اس کے بعد نہ ہی اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور نہ ہی میں نے اس کا نمبر بھی، مسلسل آف جا رہا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ مجھے اسی کی جانب سے ملا اور وہ گمسم اس نمبر کو دیکھتی رہی۔ یہ فائزہ کا نمبر تھا۔ فائزہ اس کی سب سے بہترین دوست۔ جنید نے جس دن اس سے ملاقات کی تھی اس روز فائزہ کے گھر ہی ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اس روز وہ فائزہ سے ملنے ہی آیا تھا۔ وہ دن اس کے لیے سب سے خوبصورت دن تھا۔ زہیب سے اجازت لے کر وہ فائزہ کو ملنے گئی تھی اور وہیں پر جنید کو بھی بلا لیا گیا۔ فائزہ نے ہی ان دونوں کے لیے کھانا بنایا اور ان دونوں بہن بھائیوں نے وہاں بیٹھ کر سارے حالات ایک دوسرے سے بیان کیے۔ فائزہ ان کی ہمراز تھی۔ وہ تب سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے جب سے وہ یونی دانی کو چھوڑنے جایا کرتا۔ وہیں ان دونوں کی پسندیدگی شروع ہوئی اور پسندیدگی نے محبت کا رخ اختیار کر لیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس روز فائزہ نے جو تصویریں ان دونوں کی بنائیں جس سے صرف حسین یادوں کے طور پر محفوظ کیا گیا، آج وہ تصویریں اس کے شوہر کو دکھا کر وہ اس کا گھر کیوں توڑنا چاہتی تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کے گھر آ کر اسے اس کے شوہر کے ہی خلاف کر دیا تاکہ وہ کبھی بھی حقیقت کو کھولنے کا تذکرہ نہ کرے۔ جنید نے ان دونوں کو ساری حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ جنید اور فائزہ کے درمیان بریک اپ ہو چکا ہے، کیونکہ فائزہ کا مطالبہ تھا کہ دانین اور زہیب کی طرح وہ دونوں بھی اپنی الگ دنیا بسائیں اور یہاں سے سب کے بیچ اسے چھوڑ کر بیرون ملک لے جائے اور وہیں ان دونوں کی شادی ہو، جبکہ جنید چاہتا تھا کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑنے کے بجائے فائزہ یہیں رہے، ان کی بہو کے طور پر ان کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ رہے۔ بھلے ہی وہ علیحدہ گھر کا مطالبہ کر لیتی، لیکن وہ پاکستان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، خصوصی طور پر اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ کر، جہاں دانین پہلے ہی اپنی مرضی سے نکاح کر کے اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ اب ان کے پاس آخری سہارا بچا تھا۔ اگر وہ دونوں اس آخری سہارے سے ہاتھ دھو بیٹھتے تو شاید ان دونوں کے پاس کچھ بھی نہ بچتا، اور اسی بات کو بنیاد بنا کر فائزہ نے جنید سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا۔ چند دنوں کی ناراضگی کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جنید اسے خود منانے آئے گا اور اس کے مطالبے کو پورا کرے گا، لیکن جنید نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی اور اگلے چند دنوں میں ہی جنید کی والدہ نے اس کی مرضی سے اپنے رشتہ داروں میں اس کی منگنی کر دی۔ یہ ساتھ ساتھ وہ فائزہ سے بھی بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن فائزہ کا مطالبہ بالکل ناجائز تھا اور اسے تسلیم کر کے وہ کسی کی بھی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ اس کی منگنی کی خبر سنتے ہی فائزہ آگ بگولا ہو گئی اور سارا الزام دانین پر لگا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو زندگی کی خوشیاں اسے میسر نہیں آئیں وہ خوشیاں دانین کو میسر آتیں۔ سو اس رات اس نے انجان نمبر سے اس کے شوہر کو کال کی اور اسے ملنے کے لیے بلایا، اور زہیب اسے ملنے کے لیے چلا گیا، جہاں اسے اس کی حقیقت کے متعلق بتا کر اس نے وہ تصویریں بھی اسے بتا دیں۔ وہ جانتی تھی کہ زہیب اس کی فیملی کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ وہ ہٹ دھرم شخص اس کے بارے میں یہ باتیں سن کر اتنا بدگمان ہو جائے گا کہ اسے جاتے ہی طلاق دے دے گا۔ اگر اس کے بعد اسے حقیقت کا علم ہو بھی جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دانین کی زندگی تو اجڑ جاتی۔ جبکہ دوسری جانب اس نے دانین کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ خاموشی میں ہی اس کی بھلائی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر جنید کا نام نکل آئے اور جنید سے اس کا رشتہ ان دونوں کے رشتے کو بچا لے، لیکن اگر دانین خاموشی اختیار کر لیتی تو اس کی خاموشی اس کے شک پر یقین کی مہر ثابت ہوتی اور وہ مزید اس سے بدگمان ہو جاتا۔ حقیقت ان سب کے سامنے کھل چکی تھی، اور حقیقت کھلنے کے بعد سب سے زیادہ دکھ دانین کو تھا۔ اس کی دوست نے اس کے شوہر سے اسے دور کرنا چاہا، اس کی ہنسی بستی زندگی کو اجاڑنا چاہا، اور دوسرا دکھ اسے اپنے شوہر پر تھا۔ زہیب نے معاملہ اس حد تک پھیلا دیا کہ مجبوراً طلاق پر بات آ گئی۔ اگر اس روز وہ اپنی زبان سے اس کے لیے وہ الفاظ نکال دیتا تو شاید ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی۔ اس روز زہیب شرمندہ سا اس کے سامنے کھڑا تھا جب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اسے پلٹ جانے کے لیے کہہ دیا، واپس چلے جائیے، میں یہی ٹھیک ہوں، یہی میری اوقات ہے اور یہی میری حقیقت، میں یہاں جیسے بھی گزارا کروں گی، لیکن مجھے یہ وہم نہیں ہوگا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ گزارے 2 مہینے میری زندگی کا حسین ترین عرصہ تھے۔ ان 2 مہینوں میں نے ایک بار باہر جھانک کر نہیں دیکھا، آپ کی مرضی کے خلاف جا کر نہیں دیکھا، اور آپ نے کسی غیر کی باتوں میں آ کر مجھ پر الزام لگایا، میرے بچے کو اپنا بچہ کہنے سے انکار کر دیا۔ مجھے آپ کے ساتھ مزید رہ کر یہ سب کچھ برداشت نہیں کرنا۔ آپ چلے جائیے زہیب،
اور زہیب کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ وہ دانین کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، لیکن اس کی غلطی اتنی بڑی تھی کہ اسے معافی کے باوجود بھی معافی نہیں ملتی۔ اس نے اپنے بچے کو ہی غیر بنا دیا، اپنے خون کو ٹھکرا دیا۔ جنید، اسے سمجھاؤ، میاں بیوی میں ناچاکی ہوتی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اور دانین، پاگل مت بنو، اس نے کہہ دیا، اور جنید اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ صاحب، آپ واپس چلے جائیے، اب میری بہن پہلے ہی لاوارثوں کی طرح آپ کے نکاح میں آئی ہے، شاید اسی لیے آپ کو قدر نہیں رہی۔ اس میں آپ سے محبت کی اور آپ کو اپنایا۔ میں اس رشتے سے اچھی طرح آگاہ تھا اور ابو کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مرضی کی شادی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جو کچھ کیا اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ لڑکیوں کو اتنا خود سر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے انتخاب میں اپنے والدین کو شامل نہ کریں۔ اس پر مکمل یقین کرتے ہوئے جنید نے اس کا ساتھ دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی اس کی بہن کا گھر تباہ ہونے جا رہا تھا۔ اس روز زہیب ناکام لوٹ آیا۔ اس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اسے برا نہیں لگا، شاید وہ اس سب کا حقدار تھا۔ اس نے اپنی بیوی پر شک کیا، اس لڑکی پر جس نے اس کا ساتھ پانے کے لیے ساری کشتیوں کو جلا دیا، سارے رشتوں کو ختم کر دیا، لیکن وہ اس کے ساتھ ڈٹی رہی۔ اور آج اس نے اس سے منسلک رشتے کو ٹھکراتے ہوئے اسے طوائف تک کہہ دیا۔ وہ اپارٹمنٹ جس میں وہ دونوں اپنی زندگی کا آغاز کر چکے تھے، اب اس کے بغیر اسے ایک سنسان اور ویران کمرہ معلوم ہوتا۔ اس روز وہ اکیلا واپس آیا تو چندہ حیرانگی بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ صاحب جی، بی بی جی کہاں ہیں؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ اسے اس گھر میں دانین کی عادت تھی اور وہ بس خاموش نظروں سے چندہ کو دیکھتا رہا۔ چندہ، کیا وہ میرے جانے کے بعد بہت اداس رہی تھی؟ اور چندہ پلٹتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ آج اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر پشیمانی تھی۔ بی بی جی بہت روتی رہیں، جب آپ چلے جائیں گے آپ کا انتظار کرتی رہیں۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا کرتی تھیں، لیکن صاحب جی اب بی بی جی کہاں چلی گئی ہیں؟ میں نے اسے کھو دیا۔ چندہ، صرف اپنی بیوقوفی اور اپنے شک کی وجہ سے شاید اب میں اسے دوبارہ نہ پا سکوں۔ اس نے یہ لفظ جتنی اذیت سے دہرائے تھے صرف اس کا دل جانتا تھا۔ دوسرے ہی دن وہ اپارٹمنٹ سے اپنا سامان اٹھا کر حویلی واپس چلا گیا۔ چندہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی اور حویلی کے مکینوں نے اسے 2 مہینے کے بعد حویلی آتے ہوئے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے عشق کا بھوت اتر گیا ہے برخوردار، جو اب واپس حویلی پلٹ آئے ہو۔ جابر شاہ نے اسے دیکھتے ہی طنز کا تیر دے مارا، جبکہ وہ اپنے باپ کو حیرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں بابا سائیں، کبھی بھی غلط انتخاب نہیں کر سکتا۔ اس بار آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ عزت اور احترام کے ساتھ میری بیوی کو اس کے ماں باپ سے مانگ کر لے آئیے، کیونکہ وہ اب آپ کا وارث پیدا کرنے والی ہے، اس حویلی کا وارث اس کی کوکھ میں ہے، اور وہ اتنی ہی عزت ڈیزرو کرتی ہے جتنی کہ حویلی کے باقی مکین۔ ثریا بیگم تو اس کی بات سن کر ہی خوشی سے نہال ہو گئیں۔ چاہے وہ پہلے جابر شاہ کے فیصلے سے متفق تھیں، لیکن نکاح کے بعد انہیں اندازہ ہونے لگا کہ ان کا بیٹا ایک ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا ہے۔ اس لڑکی کے متعلق ساری معلومات انہوں نے چندہ سے لے لی تھیں۔ وقتاً فوقتاً وہ چندہ سے بات کرتی رہتی اور چندہ جتنی دانین کی تعریفیں کرتی انہیں دانین سے ملنے کا اشتیاق ہوا چلا تھا، اور اب پوتے کے بارے میں سن کر تو وہ حد سے زیادہ خوش تھیں۔ جابر شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان کے بیٹے نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا اور وہ اس بات کے سخت خلاف تھے، لیکن اپنے بیٹے کی اولاد کے بارے میں سن کر ان کا بھی دل پسیج گیا۔ 2 دنوں تک وہ خاموش رہے، لیکن وہ مسلسل اپنی ضد پر قائم رہا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ جا کر اسے اس حویلی میں لے کر آئیں، لیکن ان کا بیٹا چاہتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ جائے اور عزت سے اس کے ماں باپ سے اسے مانگ کر لے آئے۔ بالآخر اس کی ضد پوری کرنے کے لیے اس شام گاڑی حویلی سے شہر کی جانب رواں دواں تھی۔ حویلی کے سب سے بڑے سردار اس روز اس مڈل کلاس محلے میں صرف اور صرف اپنے بیٹے کی محبت کو مانگنے جا رہے تھے، اور وہ خوشی سے نہال تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دانین اس کے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ اب بھی وہ اپنی ناراضگی پر قائم رہے گی یا اسے معاف کر دے گی، لیکن وہ اب اسے پورے عزت اور احترام سے اپنانا چاہتا تھا۔ اسے وہ حق دلانا چاہتا تھا جس حق کی وہ بہت طلبگار تھی۔ جابر شاہ کو اپنے گھر کی دہلیز پر دیکھ کر جہاں جنید حیرت پریشان انہیں دیکھ رہا تھا، وہیں عابد صاحب بھی خاموشی سے واپس پلٹ آئے۔ اگر جابر شاہ جیسا شخص اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر اس کی دہلیز پر آ سکتا تھا تو وہ کیوں نہیں؟ اور ویسے بھی وہ لوگ جتنے قدردان تھے وہ دیکھ چکے تھے۔ ان کی بیٹی کا انتخاب اچھا تھا،
لیکن انہیں دکھ صرف اور صرف اس بات کا تھا کہ دانین نے ان کی مرضی سے ہٹ کر زہیب سے نکاح کر لیا، حالانکہ انہوں نے دانین کا رشتہ اپنے بھتیجے سے طے کر رکھا تھا۔ کمرے سے نکلتی ہوئی دانین نے ان سب کی توجہ بری طرح اپنی جانب کھینچی۔ وہ کمرے سے نکلی اور پھر ان سب کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران سی کھڑی رہی۔ حیرانگی صرف ایک پل کی تھی، جبکہ دوسرے ہی پل زہیب کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہ جلدی سے آگے بڑھی اور جابر شاہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ السلام علیکم بابا سائیں، اس نے کہہ دیا اور ساتھ کھڑا شخص اندر تک نہال ہو گیا۔ سرشاری سے اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ وہ اس کی بیوی تھی، دانین شاہ، جسے بڑوں کا احترام کرنا آتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بابا کس قدر عزت و احترام کے عادی ہیں۔ ناراضگی ان کے بیٹے سے تھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس روز انہوں نے احترام سے اس کا ہاتھ مانگا۔ سریا بیگم تو اسے دیکھتے ہی خوشی سے سرشار تھیں۔ ان کے بیٹے کی پسند واقعی لاجواب تھی۔ میں ابھی اپنے ساتھ اپنی بہو کو حویلی لے کر جانا چاہتا ہوں۔ جاؤ بچے، جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ اور دانین خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے خاموشی سے بیگ پیک کیا۔ جب زہیب پیچھے ہی اس کے کمرے میں چلا آیا۔ ابھی تک ناراض ہو جانے من، اب تو اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے آپ کے سسر صاحب اور آپ کی ساس کو بھی آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ وہ پلٹ کر زہیب کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ کیا ہو جاتا اگر وہ شخص اس روز اس پر اعتماد کر لیتا؟ زہیب نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسوؤں کو چن لیا۔ نرمی سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ میں نے اس دل کو توڑا ہے، اس دل میں رہتا ہوں، یہ دل میرا ہے اور میں اسے جوڑنا بھی جانتا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دانی، میں تمہیں ہر وہ خوشی دوں گا جس کی تمنا یہ دل کرے گا۔ تم میری محبت نہیں، میری عزت، میرا عشق اور میرا جنون ہو۔ اور زہیب شاہ سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن اپنی محبت نہیں۔ زہیب، آپ کے دل میں بدگمانی کا بیج بو دیا گیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اب آپ کبھی بھی مجھ پر اعتماد نہیں کریں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم ساتھ رہ کر اس رشتے کو کھو دیں۔ میں صرف آپ کے والد کے احترام کے لیے انہیں انکار نہیں کر پائی۔ مجھے صرف ایک موقع تو دے کر دیکھو، میں اس دل کو جوڑ کر پھر سے اپنا نام رقم کر دوں گا۔ دانی پلیز۔ زہیب کی آنکھوں کی نمی، اس نے پلکوں کو جھکا دیا۔ سامنے کھڑا شخص اس کا شوہر تھا اور وہ اسے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے دل سے یہ دکھ نہیں گیا کہ اس نے نہ صرف اس پر بدگمانی کا الزام لگایا بلکہ اسے بدکردار اور ایک طوائف تک کہہ دیا۔ وہ خاموشی سے بیگ گھسیٹتے ہوئے باہر نکل آئی، جبکہ وہیں کھڑا اس کی پشت کو وہ دیکھتا رہا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کل حویلی تشریف لا کر ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیں گی۔ کل ہماری بہو کی گود بھرائی کی رسم ہے۔ جابر شاہ نے عابد صاحب کو ملتے ہوئے انہیں دعوت نامہ بھی دے دیا۔ انہوں نے خود ہی طے کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے کی ایک ایک خوشی کو وہ اب اپنے سامنے منائیں گے، اس کی خوشی میں شامل ہو کر اس کی ہر خوشی کو دوبالا کر دیں گے۔ عابد صاحب کے سینے سے لگتے ہوئے وہ بری طرح رو پڑی۔ بابا، میں آپ سے شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اور عابد صاحب نے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ ماں باپ کبھی بھی والدین سے اس قدر ناراض نہیں ہو سکتے کہ اسے اپنے دل سے اتار دیں۔ تم ہمیشہ میرے جگر کا ٹکڑا بن کر میرے دل میں رہو گی دانین۔ اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے۔ اس نے زیر لب آمین کہہ دیا۔ آج اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے، اس کی زبان پر صرف شکر تھا۔ آج اس نے وہ سب کچھ پا لیا جو وہ ڈیزرو کرتی تھی، محبت کے ساتھ ساتھ عزت۔ شاہ حویلی میں بہو کا مقام۔ دوسرے روز حویلی میں گود بھرائی کی رسم ہوئی۔ گلابی رنگ کی میکسی میں تیار وہ گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ زہیب ساکت نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے اس روز بے پناہ محبتوں اور دعاؤں سے نوازا گیا۔ اس کے ماں باپ بھی حویلی آئے۔ سب کچھ بے حد حسین تھا، اس کی سوچ سے بڑھ کر۔ کمرے میں آتے ہی زہیب نے اسے تھام کر قریب کر لیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم میرے لیے خدا کی وہ نعمت ہو جس کے بارے میں کہا گیا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہ سرشاری سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ سب کچھ اسے میسر تھا۔ زندگی میں اگر آپ کو سب کچھ میسر آ جائے تو کچھ تلخ رویے اور ناراضگیوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف زہر گھولنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو خود سے اتنا دور کر دیں کہ ان کی بد نظر آپ کی ہستی بستی زندگی تک پہنچ ہی نہ پائے۔ کچھ لوگوں کو اور ان کی باتوں کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیں، صرف یہ سوچ کر کہ وہ لوگ آپ کی زندگی کو کبھی بھی پرسکون نہیں رہنے دیں گے۔ جب تک آپ ان کی باتوں پر یقین کرتے رہیں گے، جب تک آپ انہیں اجازت دیتے رہیں گے کہ وہ آپ کی زندگی میں زہر گھولیں۔
کچھ قیمتی رشتوں کو پانے کے لیے کچھ ایسے رشتوں کو کھونا پڑتا ہے جنہیں صرف آپ کی خوشیاں نگلنے کے لیے بنایا گیا ہو۔